إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے مجھے پیغام دے کر بھیجا، جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، انہوں نے بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بتائیں، ان کے یاروں نے بھی پسندیدہ چیزیں بتائیں، جبرائیل تم بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بتانا، اور پھر میری بھی 3 پسندیدہ چیزیں بتانا۔ سبحان اللہ، یہ کیا مقبول مجلسیں تھیں، یہ کیا اللہ کو محبوب مجلسیں تھیں کہ اللہ رب العزت خود پیغام بھیج رہے ہیں کہ مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ چنانچہ پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ جو بندہ فاقے پر صبر کرتا ہے یہ بندہ مجھے بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے رزق کو کم لکھ دے اور وہ بندہ صبر کے ساتھ وقت گزارے، شکوے نہ کرے، شکایتیں نہ کرے، اللہ اس بندے سے بہت راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک غریب آدمی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس طرح اس سے معذرت کریں گے کہ دنیا میں تمہیں تھوڑا رزق دیا، جیسے ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے کسی بات پہ معذرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا اس طرح اس غریب بندے سے جو صبر کرنے والا ہوگا قیامت کے دن معذرت فرمائیں گے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ انسان کو اگر فاقہ آ جائے یا انسان کو تنگی آ جائے تو وہ صبر کرے، اپنی طرف سے محنت اور کوشش کرے، محفلوں میں بیٹھ کے اللہ کے شکوے نہ کرے کہ ہمارا تو مقدر میں لکھا ہی کچھ نہیں، ہمیں تو دیا ہی کچھ نہیں۔ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے بہت خوش نصیب انسان۔ اس لیے کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے داؤد اگر آپ کو کھانے میں سڑی ہوئی سبزی مل جائے تو سبزی کو نہ دیکھنا بلکہ اس بات پہ غور کرنا کہ جب میں نے رزق کو تقسیم کیا تھا تو مجھے یاد تھا۔ تو مومن کے لیے تو یہی بہت کافی، اللہ آپ نے زیادہ دیا یا تھوڑا دیا، یہ کتنی خوش نصیبی ہے، آپ نے ہم مسکینوں کو یاد تو رکھا، کچھ نہ کچھ تو ہمیں مل ہی گیا ہے۔ تو محبوب کی طرف سے، آقا کی طرف سے تھوڑی سی بھی چیز مل جائے تھوڑی نہیں ہوا کرتی۔ اٹس ناٹ دی تھنگ وچ کاؤنٹس، اٹس دی تھاٹ۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ رب کریم نے ہمیں یاد تو فرمایا، ہمارے لیے یہی بہت کافی ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اپنے فاقہ کے اوپر صبر کر کے اللہ رب العزت کا قرب پائے، بجائے اس کے کہ شکوے کر کے اپنے ثواب کو گنوا لے۔ چنانچہ فرمایا اللہ رب العزت کو جو 3 چیزیں پسند ہیں ان میں سے ایک چیز کہ فاقے پر صبر کرنا، اور دوسری چیز کہ نیکی کرنے میں ہمت لگانا، کوشش کرنا، اللہ سے محبت کا اظہار کرنا، دوڑ دوڑ کے نیکی کرنا، بھاگ بھاگ کے نیکی کرنا، تھک تھک کے نیکی کرنا، اور نیکی کر کر کے تھک جانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت کو 3 بندے بہت پسند ہیں، اور وہ 3 بندوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے دکھاتے ہیں، فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو، یہ اس حال میں بھی میری عبادت کر رہا ہے۔ پہلا بندہ کہ لوگ تھے جو سفر میں جا رہے تھے، بہت بڑا قافلہ تھا، سب کے سب تھک گئے تھے، رات کافی گزر چکی تھی، نیند کا بھی غلبہ تھا، تھکاوٹ کا بھی غلبہ تھا، اپنی منزل پہ پہنچے، اتنے تھکے ٹوٹے ہوئے تھے کہ لوگ سامان رکھتے ہی لیٹ کر سو گئے۔ ان میں سے ایک ایسا آدمی تھا، وہ اس وقت سویا نہیں، اس نے وضو کر لیا، مصلی کے اوپر آ گیا، تہجد پڑھنے کھڑا ہو گیا، فرمایا اللہ کو یہ بندہ اتنا پسند ہوتا ہے، اللہ فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں، دیکھو یہ بھی تو میرا بندہ ہے، اس پر بھی تھکاوٹ تھی، اس پر بھی نیند غالب تھی، مگر اس نے نیند پہ غالب نہیں ہونے دیا، میری محبت اس پر غالب آ گئی، اور دیکھو یہ اس وقت بھی کھڑا تہجد پڑھ رہا ہے۔ دوسرا بندہ کہ جو
دوسرا بندہ کہ جو جوان العمر ہے، خوبصورت، دل میں گھر کرنے والی بیوی بھی پاس موجود ہے، لیکن اس نے اپنا معمول ایسا بنایا ہوا ہے کہ بیوی کو وقت آگے پیچھے دے لیتا ہے، تہجد کا وقت فارغ رکھتا ہے، تہجد کے وقت مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ چاہتا تو اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہو سکتا تھا، لیکن میری محبت اس پر غالب آئی، یہ مصلی کے اوپر کھڑا تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس لیے نوجوان مرد کا یا عورت کا تہجد پڑھنا اللہ کو بہت پسندیدہ، بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا جو خاوند تہجد کے وقت بیوی کو جگائے یا جو بیوی تہجد کے وقت اپنے خاوند کو جگائے، اللہ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسندیدہ، تو فرمایا کہ فاقے پر صبر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، نیکی میں ہمت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور تیسری چیز بتائی کہ بندہ گناہوں پہ جو نادم ہوتا ہے اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے۔ انسان ہیں، بندے ہیں، بشر ہیں، ہم انٹینشنل بھی غلطیاں کر لیتے ہیں، ان انٹینشنلی بھی ہو جاتی ہیں، غلبے جذبات میں ہو جاتی ہیں۔ ہاں اگر غلطی ہو جائے، انسان غلطی کر کے پڑا نہ رہے، غلطی پہ جمع نہ رہے، بلکہ غلطی کو تسلیم کر کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ جو بندہ معافی مانگ لیتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اللہ کو وہ بہت پسند۔ طويل الشوق يبقى في اغترابي، صغير في الحياة من الصحاب، ومن يأمنك يا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب بالتراب، وأعجب من يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي